بانو ٹی وی کے پیارے سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کا قصہ سناؤں گی جس کے اوپر کسی انجان شخص نے اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا تھا، جس سے اس کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی تھی۔ چلیے آئے کہ آپ کو میں اس کی کہانی سناتی ہوں۔ میں فروہ صدیق ہوں۔ میں آج کل ایک اولڈ ہوم میں رہائش پذیر ہوں، مگر میں ہمیشہ سے یہاں کی باسی نہیں تھی، گویا اب مجھے ہمیشہ یہاں رہنا تھا۔ میرے والدین نے میری شادی میرے 20 سال کے ہوتے ہی کر دی تھی۔ میرا شوہر لاہور میں وابٹا میں بطور لائن میں کام کرتا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام انوار تھا اور میں انوار کو انتہائی شریف النفس اور وفادار سمجھتی تھی، گویا انہوں نے کبھی کھل کر مجھ سے اظہار محبت نہ کیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹی ہوئی تھی، جس پر میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر بھی مطمئن تھے، مگر میرے سسرال والے کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ میری بیٹی کے پیدا ہونے کے تقریباً 3 ماہ بعد ایک دن میں کسی کام سے باہر نکلی تو مجھے ایک نوجوان لڑکے نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک بار نہیں ہوا، پہلی بار کے بعد تواتر کے ساتھ وہ لڑکا وہیں کہیں چھپ کر میرا انتظار کرتا، اور میں جیسے ہی باہر نکلتی وہ میرے سامنے آ دمکتا اور بیہودہ گفتگو شروع کر دیتا۔ میں نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے واقعے کا ذکر کیا تو میرے شوہر نے مجھے اس لڑکے کو اگنور کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے شوہر کی بات مان لی، مگر اس آوارہ لڑکے کی اوقات بڑھتی ہی گئی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میرا نمبر بھی نکلوا لیا۔ وہ مجھے کالز بھی کرتا اور مجبوراً میں نے سم بند کر دی۔ جب وہ آوارہ لڑکا حد سے بڑھنے لگا تو میں نے ایک بار انوار سے بات کی۔ آخر کار اس لڑکے سے تنگ آ کر میں نے انوار کو گھر اور محلہ بدلنے کا مشورہ دیا۔ انوار نے میری بات مان لی اور ہم لوگ وحدت روڈ پر ایک نسبتاً اچھی اور محفوظ جگہ شفٹ ہو گئے۔ میں یہاں مطمئن زندگی گزارنے لگی، مگر کب تک؟ ایک دن میں کسی کام سے گھر سے نکلی، اچانک وہی لڑکا ایک موٹر سائیکل سوار کے پیچھے سے اترا اور میرے منہ پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر لیٹنے لگی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے منہ سے گوشت پلاسٹک کی طرح پگھل کر نیچے گر رہا ہے۔ کسی نے ریسکیو کو کال کی، مجھے اسپتال پہنچایا گیا۔ میری ایک آنکھ سے بینائی چلی گئی اور میرا منہ سارا تقریباً جلس گیا۔ جب میرے شوہر نے میری حالت دیکھی تو ایک دن اچانک مجھے چھوڑ کر بیٹی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ پھر اس کے محکمے سے، اس کی آبائی گھر سے، ہر جگہ سے ڈھونڈ لیا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں واپس اپنے والدین کی دہلیز پر گئی تو والدین کی وفات کے بعد بہن بھائیوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے معذرت کر لی کہ ان کے بچے میری شکل سے ڈرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تہی دامن ہو کر لاہور آ ٹھہری، اس امید پر کہ شوہر نہ صحیح شاید میری بیٹی کو ہی مجھ پر ترس آ جائے۔ مگر میں 15 سال لاہور میں سڑکوں پر دن پر بھیک مانگتی اور رات کو سو جاتی۔ مجھے کبھی کہیں میرا شوہر اور بیٹی نہ ملے۔ 15 سال زندگی کا ایک حصہ تھا جو میں نے بیکاری بن کر اور سردی گرمی میں لاہور کی سڑکوں اور پلوں کے نیچے سو کر گزار دیا، مگر مجھے دور یا قریب کہیں بھی میری منزل دکھائی نہ دی۔ نہ جانے کیوں میں پھر بھی کبھی میرا دل مایوس نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن مال روڈ پر مجھے میرا شوہر اور بیٹی نظر آ گئے۔ میں ماں تھی، میری فقط ایک آنکھ کی بصارت تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو پہچان لیا۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے کے لیے لپکی اور میری بیٹی میری شکل دیکھ کر ڈر کے اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی۔ میں جب قریب گئی تو میری بیٹی نے باپ کے ہاتھ سے 50 روپے کا نوٹ پکڑ کر مجھے پکڑا دیے۔ وہ 50 روپے پکڑنے کے بعد میری بیٹی اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، مگر میں وہاں بیٹھی گھنٹوں روتی رہی۔ میرے پاس آج بھی وہ 50 روپے محفوظ ہیں جو میری بیٹی نے مجھے اپنی ماں کے بجائے بیکاری سمجھ کر دیے تھے۔ گویا میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، مگر پھر بھی جب سے بیٹی کی ہاتھ سے مجھے بھیک ملی ہے میں نے بیکاری والا پیشہ چھوڑ دیا ہے، اور جب سے میری شکل دیکھ کر میری بیٹی ڈر کر باپ کے پیچھے چھپی ہے، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو اپنی شکل نہیں دکھائی۔ میں کبھی اس ادارے سے باہر نہیں نکلی، مگر اس سے پہلے کبھی میں نے مجھ پر تیزاب پھینکنے والے پر کو میں نے بدوا نہیں دی تھی۔ میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتی تھی، مگر اب جب میری سگی اولاد بھی میری شکل سے ڈرنے لگی ہے تو نہ جانے کیوں یہ 50 کا نوٹ دیکھنے کے بعد میرے منہ سے اس ظالم انسان کے لیے بدوائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اس کے بعد فروہ اٹھے اور اس نے مجھے وہ 50 کا نوٹ دکھایا جو اس کی بیٹی نے بکارن سمجھ کر اسے دیا، اور پھر اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر رونے لگی۔ تیزاب پھینکنے والے کو بدوائیں دینے لگی۔ فروہ کی خواہش تھی کہ کاش یہ 50 روپے اس کی بیٹی نے اسے بکاری نئی ماں سمجھ کر دیے ہوتے۔ فروہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کا مجھے دیکھ کر ڈر جانا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میری بہن بھائی مجھ سے ڈرنے سے معذرت کرنے میں سچے تھے۔